الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے سچ کی توفیق دی، سچا ہونے کا عادی بنایا۔ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ایسے لوگوں سے استفادہ و استفاضہ کرنا چاہیے، اور غلط قسم کے لوگ، برے لوگ، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے بھی انسان کی اپنی زندگی کے اوپر غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند۔ انسان اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان نیک لوگوں کا نیکی والا رنگ ان لوگوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ اور اگر انسان برے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھے، بروں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کی برائی اس کے اندر بھی سرایت ایک نہ ایک دن کر جاتی ہے۔ یہ ایک تو قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے بڑے لطیف اشارے کے ساتھ فرمایا کہ اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ بیٹھنے کا عادی بناؤ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کے ساتھ بھی انسان بیٹھتا ہے اس کی زندگی کے اثرات اس کے اوپر بہرحال ضرور پڑتے ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ اپنا انتخاب ایسا رکھے کہ جس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے دنیا کا، دین کا، آخرت کا فائدہ ہو۔ کم سے کم اتنا تو ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی ایسے آدمی کی مجلس میں مت بیٹھے جس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کو یقین ہے یا ظن غالب ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے یقیناً مجھے گناہوں کی عادت پڑ جائے۔ ایسوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، قرآن کریم کا یہی پیغام۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کسی بھی بری مجلس میں بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اکیلا بیٹھے۔ کسی برے آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے ہزار ہاں بہتر ہے کہ آدمی تنہائی اختیار کر لے، وحدت اختیار کر لے، اکیلا بیٹھ کے وقت گزار لے، لیکن کسی برے آدمی کی مجلس میں اپنے آپ کو مت بٹھائے، کسی برے کی صحبت میں اپنے آپ کو مت بٹھائے۔ اور فرمایا کہ والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اور تنہائی میں بیٹھنے سے، اکیلے بیٹھنے سے، اکیلے وقت گزارنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان کسی نیک آدمی کی مجلس میں بیٹھ جائے، کسی ایسے آدمی کی مجلس میں بیٹھے
جس آدمی کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور میری زندگی کے اوپر اثر کر جائے گی، ایسے آدمیوں کی تلاش کر کے ایسے دوست بنانے چاہیے جو اللہ کے دوست ہوں، ان کے ساتھ دوستیاں لگانی چاہیے، جو نیک آدمی ہے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جو اچھی زبان رکھتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جو قبر کا آخرت کا خوف رکھنے والا ہے، جس کے سینے میں ایمان کی کڑن ہے اور چبن ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھانا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بار بار جب انسان کے سامنے اچھا عمل ہوگا، اچھے عمل کو دیکھ دیکھ کے انسان کا اپنا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اچھائی کی طرف آؤں، اور برائی سے ایک آدمی بار بار بچتا ہے، ایک آدمی بار بار برائی سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، اس کو دیکھتے دیکھنے والے کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ داعیہ پیدا کر دیتا ہے کہ یہ برائی سے بچ رہا ہے، مجھے چاہیے کہ میں بھی اپنے آپ کو اس برے کام سے محفوظ کر لوں۔ تو اس کا اثر بہرحال ہوتا ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ الطبع من الطبع یسرق، ایک آدمی جب دوسرے آدمی کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایک طبیعت جب دوسرے آدمی کی طبیعت کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے کچھ نہ کچھ عادتیں چرا رہی ہوتی ہے، چوری کر رہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کسی کے ساتھ 6 مہینے گزار دے، 6 مہینوں کے بعد وہ خود دیکھے اس کی عادتوں میں کوئی نہ کوئی عادت اس کے دوست جیسی بن جاتی ہے۔ اگر وہ ضدی طبیعت کا ہے تو اس کے اندر بھی ضد آنے لگ جاتی ہے، اگر وہ تلخ گو ہے، بولنے کا انداز اس کا سخت ہے اور برا ہے تو اس کی بول چال میں بھی اس کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بے نمازی ہے، نمازوں کے بارے میں بے پرواہ ہے، اس کی نمازوں میں بھی سستی بہرحال شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر اور کوئی برائیاں ہیں تو وہ برائیاں کچھ نہ کچھ اس آدمی کے اندر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ نیک ہے، کسی نیک آدمی کے ساتھ 6 مہینے گزار لیے، 4 مہینے گزار لیے، 1 سال گزار لیا یا چند دن بھی گزارے تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی اچھی عادت ضرور اس آدمی کے اندر آ جاتی ہے جو عادتیں اس آدمی کے اندر تھی۔ یہ یقینی بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو محسوس کریں یا نہ کریں۔ یہ ایک لمبا عنوان ہے، بس تھوڑی سی بات ہم اپنی توجہ اس کی طرف کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں آتے آپ فرماتے ہیں کہ اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھنے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی خوشبو کی دکان پہ بیٹھا ہو۔ ایک خوشبو والے کی دکان میں جب ہم جا کے بیٹھے، ایک عطر فروش کی دکان میں ہم جا کے بیٹھے، وہ خوشبوئیں بیچ رہا ہے، اس کا خوشبوؤں کا کاروبار ہے، ہم چاہے وہاں سے خوشبو لینے نہ گئے ہوں، عطر کی دکان پہ ہم گئے لیکن ہم خوشبو لینے کے لیے نہیں گئے، ہم وہاں سے خوشبو خریدنے کے لیے ہم اس نیت سے وہاں نہیں گئے، لیکن ہم ویسے ہی گئے، ویسے ہی اس آدمی سے ملاقات ہوئی تو جتنی دیر ہم اس کی دکان میں بیٹھیں گے، چاہے ہم 1 روپے کا عطر نہ خریدیں، چاہے ہم اس کی دکان سے 1 روپے کی خرید و فروخت بھی نہ کریں، اس کے باوجود ہم وہاں 5 منٹ بیٹھے، 10 منٹ بیٹھے یا 1 گھنٹہ ہم وہاں بیٹھے رہے، اس 1 گھنٹے میں ہم بدبوؤں سے بچے رہے، اس 1 گھنٹے میں ہمارے مزاج میں عجیب قسم کی خوشبوئیں آتی رہیں، یہ مہک آتی رہی، کم سے کم بھی اگر ہم وہاں سے کوئی فائدہ نہ بھی اٹھائیں تب بھی اتنا فائدہ تو ضرور ہو جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن اس دکان کی عطر کی بہاروں سے ہم تھوڑی دیر کے لیے ضرور لذت ہم نے حاصل کی وہاں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک آدمی اپنے آپ کو ایک نیک آدمی کے ساتھ بٹھاتا ہے، اچھے آدمی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہاں بیٹھے رہنے سے پہلے اگرچہ اس کی نیت اس سے اپنی اصلاح کروانے کی نہ ہو، اگرچہ اس کی نیت اس سے اچھی باتیں سیکھنے کی نہ بھی ہو، لیکن اگر یہ اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھے، چند لمحوں کے لیے ہی بیٹھے تو اس تھوڑی دیر کے لیے بھی اس عطر کی مہک کی طرح اس نیک آدمی کی نیکیوں کو یہ شخص دیکھتا رہتا ہے، اس آدمی کو گناہوں سے بچتا ہوا یہ دیکھتا رہتا ہے، اس آدمی کی نمازیں یہ دیکھ رہا ہے، اس کی تلاوت کی عادت یہ دیکھ رہا ہے، اس کی تسبیحات کا معمول یہ دیکھ رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس عطر کی طرح اس آدمی کی زندگی کے اندر دخل اندازی کر رہی ہوتی ہے، یہ اس کو محسوس ہو یا نہ ہو۔ اچھے آدمی کے ساتھ جب کوئی بیٹھتا ہے اس کے اچھے اثرات اس کی زندگی کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔
یہ ایک عام سی بات ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کی مثالیں دی. اور اگر ہم خوشبو کی دکان پر بیٹھنے کی مثال کو تھوڑا سا کھولیں تو ہمیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے بات کہ ہم نیک آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. آدمی جب کسی دکان پہ جا کے بیٹھتا ہے اگرچہ کچھ خریداری کی نیت نہ ہو، جب ایک آدمی 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ خریدنے کا دائیہ دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آدمی دیکھ رہا ہے، ایک آدمی آیا اس کو اس نے الگ خوشبو دکھائی، دوسرے کے لیے الگ، تیسرے چوتھے کے لیے الگ. تو یہ اگرچہ نہ بھی خریدے تو دکاندار خود تھوڑی سی اس کو لگا دیتا ہے، کہتے ہیں آپ بھی چیک کریں کیسی ہے، کتنی اچھی ہے. تو تھوڑی بہت پھر بھی لگ گئی، اگرچہ خرچہ 1 روپے کا نہ ہو، لیکن تھوڑی دیر جب آدمی بیٹھتا ہے بعض اوقات دل میں یہ دائیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھی خوشبو ہے، سستی بھی ہے، تو چاہیے کہ میں بھی تھوڑی سی خرید لوں تاکہ وقتاً فوقتاً جمعے والے دن لگا لوں گا. تو یہ دائیہ دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک آدمی جس کا دل اگرچہ پتھر کا بن چکا ہو، اگرچہ انتہائی برا ہو، اگرچہ انتہائی گناہگار ہو، لیکن جب نیک صالح آدمی کی مجلس میں محفل میں بیٹھتا ہے، ہمارے یہاں کتنے مہینوں کے بعد بھی اگر کوئی بزرگ اس بستی میں آ جائے ہم اس کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں. اس مجلس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس بزرگ کے چلے جانے کے بعد بھی چند دن تک ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم مسجد کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھنے کا دل کرنے لگ جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا دل کرنے لگتا ہے. تو یہ اسی خوشبو کی دکان کی طرح ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ان بزرگوں کی طرف جوڑیں تو صحیح، ہم ان بزرگوں کے ساتھ تھوڑا تعلق تو بنائیں، ہم ان نیک لوگوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ، ان نمازیوں کے ساتھ، ان غازیوں کے ساتھ کچھ اپنے لمحات نکال کر کے وقت گزارے تو صحیح. وقت گزارنا ہمارا کام ہے، ان کے اندر سے نیکیوں کی خوشبوئیں ہماری زندگی میں ڈالنا یہ رب ذوالجلال کا کام. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم ان باتوں کا اہتمام کرنے لگ جائیں. اسی طرح دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی برے آدمی کی مجلس میں بیٹھتا ہے، ایک بدکار آدمی کی محفل میں بیٹھتا ہے، ایک ایسا آدمی جو سارا دن جھوٹ بولتا ہے، ایک ایسا آدمی جو زبان سے گالیاں نکالتا ہے، ایک ایسا آدمی جو انتہائی غیر مہذب ہے، اس کو نمازوں کا نہیں پتا، اس کے سامنے سارا دن نمازوں کے لیے اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں لیکن یہ آدمی مسجد کی طرف نہیں جاتا. اور مجھے پتہ ہے یہ آدمی زبان سے بھی خراب ہے، یہ آدمی کانوں سے بھی گانے سنتا ہے، لوگوں کی جاسوسیاں کرتا ہے. اس آدمی کی زبان خراب لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا کروانے کا سبب بنتا ہے. یہ آدمی ایسا ہے جو مسجد کی طرف نماز کے لیے نہیں جاتا. یہ آدمی ایسا ہے جو اپنے اندر کئی قسم کے گناہ لیے پھرتا ہے. اس کی مجلس میں پھر بھی میں اپنے آپ کو بٹھا دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کسی لوہار کی بھٹی میں جا کے بیٹھ جائے. لوہار کی بھٹی میں بیٹھا، اگرچہ یہ آدمی آگ نہیں جلا رہا، اگرچہ اس آدمی کو وہاں سے کچھ خریدنا نہیں، اگرچہ اس کو وہاں سے کوئی چیز حاصل نہیں کرنی، صرف جا کے بیٹھا ہے تو صرف جا کر بیٹھنے کی وجہ سے ہی اس آدمی کے لیے کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ جب وہ لوہار آگ جلائے گا، جب وہ لوہار بھٹی کو ہوا دے گا، اس کی تپش جس طرح لوہار پر پڑتی ہے بالکل اسی طرح اس بیٹھنے والے پر بھی اس کی تپش آئے گی. اس آگ کی وجہ سے اس کو اس آگ کی تپش پہنچے گی. تو جس طرح وہاں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہی آگ کی تپش آتی ہے، بالکل اسی طرح ایک گناہگار آدمی کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اس گناہگار آدمی کے اوپر جو گناہوں کی تپش پڑ رہی ہے، جو گناہوں کی آگ جلی ہوئی ہے، جو گناہوں کی بدبو اس آدمی کے جسم کے اندر موجود ہے، وہ بدبو اور وہ تعفن اور وہ آگ کی تپش اس آدمی کے اوپر بھی پڑے گی. نتیجہ یہ نکلے گا جو گناہ وہ آدمی کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کی نحوست کی وجہ سے وہ سارے گناہ ایک ایک کر کے اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے. یہ ایک انتہائی اہم بحث ہے. اس بحث کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے ہم ذرا دیکھیں ہم کس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. ہاں کوئی ایسا آدمی گناہگار ہے لیکن ہمیں پتہ ہے یہ ہم سے کوئی اثر لینے کے لیے آیا، یہ ہمارا عقیدت مند ہے. میں نمازیوں میں نماز پڑھتا ہوں، ایک بے نمازی مجھ سے ہاتھ ملاتا ہے اور مجھے پتہ ہے یہ صرف اس لیے ہاتھ ملاتا ہے کہ میں نمازی ہوں،
اور یہ ایک نمازی سے محبت کرتا ہے، تو ایسے آدمی سے ملنے کی ضرورت ہے، اس سے ملے تاکہ ہم اس کو بھی اپنے ساتھ نمازی بنا کر مسجد میں لے آئیں۔ جب ایک آدمی مسجد سے جڑ جاتا ہے تو مسجد سے خیر کا پیغام نکلتا ہے۔ جیسے یہاں اس مسجد سے ہر اتوار دین کی کوئی نہ کوئی بات ہمیں بہرحال ملی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بات آپ کی برکت سے میں بھی سیکھ کے جاتا ہوں، میری برکت سے میرے یہاں آنے کی وجہ سے، اس مجلس کی برکت سے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بات آ ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مذاکرہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو خیر کی جو جگہیں ہیں ان جگہوں کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بھی جوڑنا چاہیے، اپنے جاننے والوں کو بھی جوڑنا چاہیے۔ جب ایک آدمی مسجد سے جڑ جاتا ہے تو وہاں سے خیر کے پیغام نکلتے ہیں۔ یہ مسجد روشنیوں کی جگہ ہیں، ان جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوارات اور برکات آتی ہیں، یہ برکات باہر کے لوگوں میں بھی تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسے لوگ جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ آدمی میرے لیے زہر قاتل سے کم نہیں، ایسے آدمی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ برا دوست، بری صحبت، برا دوست، برا ساتھی، یہ انسان کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ ایک طرف سانپ ہے، سانپ، ایک سانپ کا زہر اتنا اثر نہیں کرتا جتنا اثر ایک برے دوست کا انسان کی زندگی پہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ بھی لکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سانپ ہے، سانپ آدمی کو زیادہ سے زیادہ نقصان یہ پہنچائے گا کہ اس کو ڈس لے گا، اور ایک آدمی کو اگر ایک سانپ نے ڈس لیا تو اس کے ڈسنے کا سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ آدمی کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور جب ایک آدمی کی موت واقع ہو گئی تو یہ اتنا بڑا نقصان نہیں، کیونکہ آدمی نے اگر سانپ نہ بھی ڈسے تب بھی اس نے مرنا تھا، یہ تو ویسے مر جائے گا، تو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا، تھوڑا نقصان ہے، زیادہ سے زیادہ آدمی مر جاتا ہے۔ اور سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے ایک آدمی اگر مر جائے تو قبر میں جا کر کے وہ یہ نہیں کہے گا کہ کاش مجھے سانپ نہ ڈستا، ہائے میں سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے برباد ہو گیا، ہائے میں سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا، میرا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ قیامت کے دن سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے موت واقع اگر خدا نہ خواستہ ہو گئی تو قبر میں آدمی کو اس بات پر پچھتاوا نہیں ہوگا، آدمی چیخے گا نہیں، آدمی وہاں جا کے چلائے گا نہیں۔ دنیا میں جو اس کو تکلیف پہنچی تو پہنچی، اس کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن قبر میں اس سانپ کی وجہ سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کو کوئی پچھتاوا ہوگا۔ تو سانپ کے ڈسنے کی تکلیف صرف دنیا تک ہے، لیکن اگر کسی آدمی کو خدا نہ خواستہ کوئی برا دوست ڈس جاتا ہے، کوئی آدمی کسی کا ایمان تباہ کر دیتا ہے، کوئی برا دوست کسی کی نمازیں ضائع کروا دیتا ہے، کوئی برا دوست کسی کی زبان کو غلط کر دیتا ہے، کسی کے کانوں کو گناہ کا عادی بنا دیتا ہے، تو ایسے دوست کی وجہ سے صرف دنیا میں تکلیف نہیں ہوتی، دنیا کا پچھتاوا الگ ہے، دنیا کی بدنامی الگ ہے، دنیا کی ذلت اور رسوائی الگ ہے، لیکن جب یہ بندہ قبر میں جائے گا تب بھی برے دوست کی وجہ سے پچھتائے گا۔ یہی آدمی جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا رب ذوالجلال کے سامنے، جب اس کی رسوائی کا عالم ہوگا، جب یہ آدمی وہاں ذلیل ہو رہا ہوگا، ایسے وقت میں بھی یہ آدمی اس وقت چیخ کر کہے گا، چلائے گا، چیخے گا، ہائے ہائے کرے گا، اور یہ آدمی وہاں کھڑے ہو کر کے چلا کر کے کہے گا کہ کاش میں اس برے دوست کے ساتھ دوستی نہ لگاتا، کاش میری دوستی اس کے ساتھ نہ ہوتی، کاش میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات فلاں برے انسان کے ساتھ ضائع نہ کرتا، برباد نہ کرتا، فلاں آدمی نے مجھے مروا دیا، فلاں دوست نے مجھے تباہ کروا دیا۔ یہ نعرے ایک آدمی قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لگائے گا اور لگا کر کے کہے گا کہ کاش اس کو چھوڑ کر کے میں اللہ کے رسول کو اپنا دوست بنا لیتا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا۔ تو دنیا میں ایک آدمی کے اندر جس آدمی کی وجہ سے برائیاں منتقل ہو رہی ہیں، ایسے آدمی کو چھوڑنا فرض اور واجب کے درجے میں، ایسے آدمی کو چھوڑ کر اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنا فرض کے درجے میں۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا، پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔
यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला। आदमी अपने हाथों को काट काट के पछतावे की वजह से क़यामत के दिन कहेगा कि काश मैं फलां की जगह अल्लाह के रसूल को अपना दोस्त बना लेता। तो ये एक आदमी का दूसरे के साथ जो ताल्लुक है, जो सोहबत है, जो मेल जोल है, जो आपस का चाल चलन है, इसका बड़ा असर पड़ता है। सबसे पहले अपनी ज़ात के ऊपर पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। आज के बाद मेरा ताल्लुक अच्छों के साथ होगा, मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, फिर मेरे जरिए अल्लाह तबारक व तआला और गुनाहगारों को भी ठीक करेगा। और दूसरे नंबर पे अपनी औलाद का ख्याल रखें। कहीं हमारे नौजवान, हमारे बच्चे बुरे बच्चों के साथ, बुरे आदमियों के साथ तो उठना बैठना नहीं कर रहे, ये निगरानी करना भी हम पर लाजिम है। अगर कोई ऐसा घराना जिस घराने के बारे में हमें पता है कि यहाँ रोजाना रात को टीवी पर नाच गाने चलते हैं और मेरा बच्चा अगर वहां जाना शुरू कर देता है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको वहां जाने से रोकूं। बुरी सोहबत इंसान की जिंदगी के अंदर आएगी, अच्छी सोहबत इंसान की जिंदगी में आती है, बुरी सोहबत इंसान की जिंदगी में आती है। जैसे मिसाल के तौर पर बैतुल्लाह के ऊपर एक गिलाफ चढ़ाया जाता है। अब ये एक आम सा कपड़ा है, ये कपड़ा जब तक बैतुल्लाह के ऊपर नहीं डाला गया था, इससे पहले इसको कोई चूमता नहीं था, इससे पहले इसको कोई उठाता नहीं था, कोई आंखों के साथ नहीं लगाता था। लेकिन जब यही कपड़ा बैतुल्लाह के साथ लगा रहा, उसके बाद जब वो कपड़ा तब्दील होने के लिए दूसरा कपड़ा आया, जो कपड़ा बैतुल्लाह से उतारा गया, अब चूंकि ये वो कपड़ा है जिसको बैतुल्लाह की सोहबत मिली है, जिसको बैतुल्लाह की दोस्ती मिली है, अब इस कपड़े को इंसान आंखों के साथ लगाता है, इसके बोसे लेता है, इसको सीने के साथ लगाते हैं, उसकी कदर व मंजिलत बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी अंदाज से जब एक आदमी अच्छों के साथ बैठता है, नेक लोगों के साथ बैठता है, नेक लोगों के साथ बैठने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस आदमी की कदर व मंजिलत भी बढ़ा देता है, इसको भी तकवा के आला मेयार पे पहुंचा देता है। तो अच्छों की सोहबत पे बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, और जो लोग नेक हैं उनके साथ बैठ करके उनकी नेकियां चोरी करनी चाहिए, ना कि ये कि इंसान बुरों के साथ बैठे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक सोहबत की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आखिरतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत तुक़ा